3000 جنات تھے کربلا میں امام کی مدد کے لیے. جناتوں کا بادشاہ تھا کربلا میں امام کی مدد کے لیے. اور ایک بات اور بتا دوں، ایک جنات ابھی ایسے بھی ہیں میری نالج میں جو کبھی کبھی مجھ سے ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں، اور خدا کی قسم اتنی شاندار مثنوی پڑھتے ہیں مولانا روم کی کہ روح خوش ہو جاتی ہے. بہترین اردو زبان، بہترین فارسی زبان، بہترین عربی زبان. مجھ سے وعدہ تو انہوں نے کیا ہے کہ عبید میاں میں آؤں گا آپ کے پاس ضرور. اب تک میں انہیں دیکھ تو نہیں سکا. اب کی مرتبہ ایک مرتبہ مجھے مکہ مکرمہ سے ان کا فون آیا کہ عبید میاں میں حج میں ہوں اور آپ سے وعدہ کیا اور آ نہیں سکا، میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا. میں ان سے باتیں کرتا رہتا ہوں، ٹیلی فون پہ بات ہوتی ہے. اور اگر ان کو دیکھنا ہے آپ لوگوں کو تو میں بتا دیتا ہوں، مجھے تو محرم میں فرصت نہیں ملتی اس لیے میں جا نہیں پایا. ہر سال محرم میں وہ بیکانیر آتے ہیں. بیکانیر یہ آپ کے راجستھان میں. حافظ فرمان صاحب ہیں ان کے آمد. حافظ فرمان صاحب کے گھر پہ آتے ہیں. اب تو سینٹرل منسٹر تھے ہمارے ساتھی مسٹر سبودھ کانت سہائے. وہ ان سے اتنی دوستی ہو گئی تھی کہ سبودھ کانت سہائے نے ان کی بہت بڑی خانقاہ بنا دیا ہے بیکانیر. وہ ہر سال محرم میں آ جاتے ہیں اور 10 دن تک محرم میں وہ تقریر کرتے ہیں. ہندو مسلمان سب ان کے سامنے بیٹھ کر ان کی تقریر سنتے ہیں. ایک بیگ حافظ صاحب کچھ پڑھتے ہیں اور ایک بیگ کرسی ان کی لگی رہتی ہے. ایک بیگ دروازے کہاں سے آئے، ایک بیگ آ کے بیٹھ گئے. سر سے لے کے پیر تک کالے نقاب میں، ہاتھوں میں اور پیروں میں موزے. آپ دیکھ نہیں سکتے مگر لوگوں کے سامنے اسی طرح سے بیٹھتے ہیں، اسی طرح سے تقریر کرتے ہیں. بات بتا رہا ہوں میں آپ کو بیکانیر کی. کئی مرتبہ انہوں نے مجھ سے بیکانیر سے بھی بات کیا. میں جب بیکانیر گیا لوگوں سے کہا تو لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ تو بالکل عام بات ہے، ہم لوگ تو ہمیشہ محرم میں سامنے بیٹھ کے تقریر سنتے ہیں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ عبید میاں میرے دادا حضرت علی کے ہاتھ پہ ایمان لائے تھے. میرے دادا حضرت علی کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے. اور سنیے، انہوں نے کہا کہ عبید صاحب آپ لوگ تو صرف کربلا بیان کرتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے کربلا کا دردناک منظر دیکھا ہے. ہم رو رو کر امام سے کہتے تھے یا امام ہمیں اجازت دے دیں، ہم 2 منٹ میں ان کا قصہ صاف کرتے ہیں. امام نے فرمایا خبردار، میں کسی کو بھی اجازت نہیں دیتا. میرے نانا نے مجھے صبر کی تعلیم دی تھی. تعلیم کا کورس مکمل ہو گیا تھا. امتحان کا میدان کربلا ٹھہرا. میں اپنا امتحان دے رہا ہوں، تم کھڑے ہو کے خاموش تماشا دیکھو. یہ تھے امام حسین. حضرات، ان ظالموں نے کون سا ظلم کیا؟ قتل حسین کے بعد بھی ان کے بغض و حسد کی آگ نہیں بجھی. سیدہ فاطمہ کے لال کا خیمہ جلا دیا. سیدانیوں کے پاس جو کچھ تھا لوٹ لیا. لاشوں پر شہیدوں کے گھوڑے دوڑائے. امام حسین کی لاش کو تتھر بتھر کر دیا. سر کاٹ کر نیزے پہ رکھا. جلوس کی شکل میں لے کر کے کوفہ سے لے کے یہ دمشق ہے. عابد بیمار کے ہاتھ پیر باندھے گئے. سیدہ زینب کو ننگے اونٹ کی پیٹھ پر لاد کے لے گئے. سیدانیوں کے قافلے کو بے پردہ لے گئے. جب کوفہ میں یہ قافلہ گزر رہا تھا اور عورتیں نقاب پوش اپنے اپنے گھروں میں کھڑی ہو کر کے یہ تماشا دیکھ رہی تھی، اسی وقت حضرت زینب نے بالوں سے اپنے چہرے کو چھپایا اور رسول پاک کی طرف اشارہ کر کے کہا یا محمدہ، اے میرے نانا خبر لیجئے جی آپ نے تو اپنی امت کو پردہ دیا تھا اور آپ کی امت نے آپ ہی کی بیٹی کا پردہ چھین لیا. میرے بھائی، اس ظلم کے بعد بھی نرم گوشے تلاش کیے جا رہے ہیں.
دمشق پہنچا قافلہ، آخری بات کہہ رہا ہوں، دمشق پہنچا قافلہ۔ دمشق جو یزید کی راجدھانی تھی، آج ملک شام ہے، سیریا کہا جاتا ہے، شہر کو سجایا گیا، ڈھول تماشے چل رہے تھے، لوگ دو رویہ کھڑے تھے، عورتیں چھتوں پہ تھی نقاب میں، کٹے ہوئے سر میزوں پہ بلند جب آنے لگے اور بے پردہ سیدانیاں جب زنجیروں میں بندھی ہوئی اس بازار سے گزری، لوگ تماشا دیکھ رہے تھے۔ اچھا، لوگوں کو بتایا کیا گیا تھا؟ لوگوں نے پوچھا کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ یہ لوگ حکومت سے بغاوت کرنے والے لوگ، اسلام کے دشمن ہیں، جن اسلام کے دشمنوں کا سر کاٹ کر یزید نے اپنے دربار میں منگوایا ہے۔ یہ عوام کو بتایا گیا تھا۔ عوام کیا جانے؟ جب یہ قافلہ بیچ بازار میں پہنچا تو چھت سے کچھ عورتیں یہ تماشا دیکھ رہی تھی کہ کچھ عورتیں ہیں اور بہت برے حال میں، تو ایک بہت ضعیف عورت وہاں سے اپنی عورتوں کی جماعت لے کر کھانا پانی اور کچھ کپڑے لے کر، کچھ چادریں لے کر، کہ بے پردہ ہیں یہ عورتیں، ان کو چادر تو دے دی جائے، لے کے آئی اور کہا اے غریب الدیار مسافروں، یہ کھانا کھا لو، پانی پی لو اور ان چادروں سے اپنے سروں کو ڈھک لو۔ کون لوگ ہو تم؟ تو حضرت زینب نے کہا کہ اے عزت مآب خاتون، ہمیں کوفہ سے اسی طرح لایا گیا، نہ دانا پوچھا گیا نہ پانی پوچھا گیا، قدم قدم پر ہمیں برا بھلا کہا گیا، آپ کے دل میں یہ محبت آئی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے ہم دکھیاریوں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا ہے؟ اس خاتون کے تاریخی جملے سنو مسلمانوں۔ اس خاتون نے کہا کہ اے قیدیو، مجھے نہیں معلوم تم کون ہو، مگر میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ میں جب نوعمر تھی تو مدینہ پاک میں رہتی تھی اور خوش قسمتی سے مجھے سیدہ فاطمہ صلوات اللہ علیہا کی خدمت کرنے کا موقع ملا تھا۔ میں ان کی نوکرانی تھی، ان کی خادمہ تھی، ان کی خدمت کرتے کہتے میں نے جب وہ دنیا سے جانے لگی، ان کے بعد میں شام چلی آئی، مگر ان سے ایک دن میں نے کہا کہ سرکار میں آپ کے بعد تو چلی جاؤں گی، مگر اے جانے جگر رسول مجھے کوئی وصیت کر دیجیے، وہ زندگی میں میرے کام آئے۔ تو سیدہ فاطمہ نے کہا ٹھیک ہے بی بی، تم اپنے وطن چلی جانا، صرف ایک وصیت کرتی ہوں، اگر کبھی تمہیں قیدیوں کا قافلہ دکھلائی دے، کھلے ہوئے سر عورتیں دکھلائی دیں، پریشان حال بچے دکھلائی دیں، ان کی مدد کرنا، ان کے کھانے پینے کا، ان کے کپڑوں کا انتظام کرنا۔ کہنے لگی بس سیدہ کی یہ وصیت مجھے بی بی یاد آئی اور میں اسی وصیت کو پورا کرنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس آئی، مگر بتائیے تو صحیح آپ لوگ کون ہیں؟ میں تو جب سیدہ کے ہاں تھی تو ایک چھوٹی سی بچی تھی جس کو میں کھلایا کرتی تھی، سیدہ فاطمہ کی بیٹی کا نام زینب تھا، تو ننھے ننھے خوبصورت بچے تھے جن کا نام حسن اور حسین تھا، معلوم نہیں اب وہ لوگ کی سعادت میں ہوں گے۔ تڑپ گئی حضرت سیدہ زینب، کہا بی بی مجھے پہچانو، میں وہی زینب ہوں جس کو تم کھلایا کرنے تھی، اور یہ سر جو چڑھا ہوا ہے ذرا دیکھ لو غور سے، یہ اسی حسین کا سر ہے جس حسین کو نبی بوسہ دیا۔ اتنے بڑے ظلم و ستم، آگے میری ہمت نہیں ہے کچھ کہنے کی، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں یا نظام باطل رہے گا یا نظام حق، نظام باطل سے نظام حق کو غالب کرنے کے لیے جنگ ہر دور میں رہے گی۔ اب یزید اور حسین صرف دو نام نہیں ہیں، دو کیریکٹر ہیں مسلمانوں، ایک برائی کا کیریکٹر، ایک بھلائی کا کیریکٹر، ایک خدا سے بغاوت کا کیریکٹر، ایک خدا کی عبادت کا کیریکٹر۔ میرے امام نے اپنا لہو نچوڑ کر اسلام کو دیا،
اس لیے تمہارا خادم عبید اللہ اعظمی تم سے کہہ کے جانا چاہتا ہے، آخری وقت بھی سجدہ نہیں چھوٹا تھا، امام حسین سے سچی محبت کرتے ہو تو طے کر کے جانا کہ اگر عشاء نہیں پڑھے ہو تو پڑھ لینا، بدقسمتی سے اگر ناپاک ہو تو نہا لینا، ناپاک مت رہنا۔ حسین کا مشن ناپاکی نہیں سکھاتا، پاکی سکھاتا ہے۔ حسین کا مشن نمازوں سے بغاوت نہیں سکھاتا، اللہ کی عبادت سکھاتا ہے۔ وہ کرو جس میں حسین راضی ہوں، وہ مت کرو جس سے حسین ناراض ہو جائیں۔ حسین شریعت اسلامیہ پہ عمل کرنے سے راضی ہوں گے، حسین شریعت اسلامیہ سے انحراف کرنے پر راضی نہیں ہوں گے۔ سیدہ کے لال، آپ نے ہم تک صحیح اسلام پہنچا دیا، نہ نماز صبح ہوتی نہ نماز شام ہوتی، وہ تو کہیے آل احمد نے بچا دیا سفینہ۔ لو تھر تھرا رہی تھی حرم کے چراغ کی، زہرا کے لال اپنا لہو دان کر گئے۔ پروردگار تیری بارگاہ میں عرض ہے، مولا اسے قبول فرما لے، مومنین کو اپنے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اگر مجھ سے تیری پوری تقریر میں کسی طرح کی کوئی شرعی غلطی ہوئی ہو، پروردگار تیرے بندوں کو گواہ بنا کر میں تیری بارگاہ میں کھلی ہوئی توبہ کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جب دمی واپس ہو، یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ رسول اللہ۔ السلام علیکم۔